خداوند یسوع مسیح کے نام میں اسلام اور راہ حق کی جانب سے خوش آمدید۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل تقریباً 3 مہینے کا سفر کر کے کوہ سینا تک پہنچے۔ وہاں خدا نے موسیٰ کی معرفت 10 احکام دیے اور عبادت کے لیے خیمہ اجتماع بنانے کے لیے مفصل ہدایات دیں۔ عدنان بھائی، آپ خیمہ اجتماع کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ارے بھائی، غلامی سے نکالنے کے بعد خدا نے اپنے احکام میں راست بازی کی زندگی گزارنے کا راز بتایا۔ عبادت کے بغیر راست بازی کی زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے۔ خروج 25 باب کی 40 آیت میں خدا نے موسیٰ سے کہا، دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونے کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے بنانا۔ یعنی ہماری عبادت خدا کے حضور تب ہی قبول ہوگی جب وہ خدا کے دیے ہوئے نمونے کے مطابق ہو۔ خیمہ اجتماع کے چوگرد ایک صحن تھا۔ اس میں صرف مشرق سے داخل ہوا جا سکتا تھا۔ ممنوع پھل کھانے کے بعد خدا نے آدم اور حوا کو مشرق کی طرف نکال کر باغ عدن کے دروازے پر کروبیوں کا پہرا لگا دیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مشرق کی سمت خدا کی حضوری سے دوری کی علامت ہے۔ اب خدا کی طرف واپسی کا رستہ کھل گیا۔ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے مجوسی بھی مشرق سے آئے، گویا وہ جو خدا سے دور تھے اب اس کی طرف رجوع لائے۔ صحن میں داخل ہوتے ہی پیتل سے منڈھی قربان گاہ تھی۔ پیتل خدا کے انصاف کی علامت ہے۔ خدا کے انصاف کو سیٹسفائی کیے بغیر اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کے انصاف کے سارے تقاضے پورے کر کے ہمارے لیے خدا کی حضوری میں جانا ممکن کر دیا۔ پیتل کی اس قربان گاہ پر پہلی قربانی کے لیے خدا نے خود آسمان سے آگ نازل کی۔ پولس رسول ایمانداروں کو دعوت دیتا ہے کہ اپنے بدن ایک ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کریں جو زندہ اور پاک اور خدا کی پسندیدہ ہو۔ اس قربان گاہ سے آگے پیتل کا ایک حوض تھا جس میں پانی تھا تاکہ ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں دھویا کریں۔ یہ پاکیزگی کی زندگی کی علامت ہے۔ خداوند مسیح نے ہمارا خدا سے میل ملاپ کرا دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکیزگی کی زندگی بسر کریں تاکہ ہماری عبادت خدا کے حضور مقبول ہو۔ صحن کے اندر مسکن تھا جس کے 2 حصے تھے۔ اس مسکن کے اندر صرف کاہن جا سکتے تھے۔ پہلا پطرس 2 باب کی 9 آیت میں ایمانداروں کے بارے میں لکھا ہے، تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ ہماری رسائی مسکن کے اندر تک ہے۔ سلیم بھائی، آپ مسکن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ عدنان بھائی، مسکن لکڑی کا بنا ہوا تھا، لیکن اس لکڑی پر سونا منڈا تھا۔ سونا خدا کی حضوری کی علامت ہے۔ مسکن کی تعمیر اس طرح تھی کہ وہ چاندی کے خانوں پر قائم تھا۔ چاندی نجات کو ظاہر کرتی ہے۔ نجات کے بغیر عبادت بے بنیاد عمارت کی مانند ہے جو قائم نہیں رہ سکتی۔ مسکن کا پہلا حصہ پاک مکان کہلاتا تھا۔ کاہن ہر روز اس حصے میں جا کر عبادت کی رسومات ادا کیا کرتے تھے۔ پاک مکان میں بائیں طرف خالص سونے سے بنا شمعدان تھا تاکہ وہاں روشنی ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، دنیا کا نور میں ہوں۔ عبادت کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم نور میں چلیں، نہ کہ تاریکی میں۔ افسیوں 5 باب میں لکھا ہے کہ نور کے فرزندوں کی طرح چلو اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو۔ داہنے ہاتھ سونے سے منڈھی ایک میز تھی جس پر اسرائیل کی قبیلوں کے شمار کے مطابق ہر سبت کے دن نظر کی 12 روٹیاں رکھی جاتی تھی۔ یہ خدا کی پروویڈنس کو ظاہر کرتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش بیت الحم یعنی ہاؤس آف بریڈ میں ہوئی، اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری۔ سامنے سونے کی قربان گاہ تھی جس پر خوشبودار بخور پیش کیا جاتا تھا۔ بخور ایمانداروں کی دعاؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس بخوردان پر پیتل کی قربان گاہ سے حاصل کی گئی آگ ہی استعمال کی جا سکتی تھی۔ اوپری آگ استعمال کرنے کی ممانعت تھی۔ امثال 15 باب 29 آیت میں لکھا ہے، خدا شریروں سے دور ہے پر وہ صادقوں کی دعا سنتا ہے۔ سونے کی قربان گاہ کے پیچھے ایک پردہ تھا۔
सरदार काहिन साल में एक बार योम कपूर यानी कफारा के दिन उस पर्दा के पीछे पाक तरीन मकाम में जाता था। ये खुदा की खास हजूरी की इलामत थी। पाक तरीन मकाम में अहद का संदूक था जिसमें पत्थर की 2 तख्तियां थीं जिन पर 10 अहकाम लिखे हुए थे। अहद के संदूक का कवर कफारा का सरपोश खालिस सोने का बना था और उस पर 2 करूबी थे। कफारा के दिन सरदार काहिन उस पर खून छिड़कता था। खुदा जब अपने स्टैंडर्ड यानी 10 अहकाम को देखता तो कफारा के खून के थ्रू देखता था। खैमा इज्तमा में मसीह खुदावंद की तरफ कई इशारे मौजूद थे। ऐ बाप आसमानी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अपनी इबादत करने की तौफीक दी है। फजल दे कि हम हमेशा तेरी मर्जी के मुताबिक तेरी इबादत करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आरा और सवालात हमें info@rahehaq.org पर भेजें।